بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وأصلی وأسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ خشوع اور خضوع حاصل کرنے کے دو طریقے ہم نے کل ذکر کیے تھے۔ کن طریقوں سے نماز میں توجہ حاصل ہوتی ہے؟ ان میں سے پہلا طریقہ یہ تھا کہ انسان اس تصور کے ساتھ حاضر ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اس تصور کے ساتھ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا کہ میں ایک بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں، جو میرا رب ہے، جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے، تو خود بخود اس کا دل متوجہ ہوگا کہ جب انسان کسی بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو اپنے آپ کو متوجہ رکھتا ہے۔ دوسرے نمبر پر دوسرا جو طریقہ ذکر کیا گیا تھا کل تفصیل سے، وہ یہ کہ انسان اپنا وضو توجہ سے کرے۔ وضو میں جب انسان کو توجہ نصیب ہو جاتی ہے اور اس تصور کے ساتھ کہ اس وضو سے میرے جسم سے میرے گناہ دھل رہے ہیں، چہرے کو دھویا تو اس تصور کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ میرے چہرے کے، میری آنکھوں کے گناہ اس کے ساتھ دھل رہے ہیں، ہاتھوں کو دھوتے وقت یہ تصور کہ ہاتھ کے گناہ دھل رہے ہیں، پاؤں کو دھوتے وقت اس تصور کے ساتھ کہ پاؤں کے گناہ دھل رہے ہیں، اور وضو کے بعد پھر اس کو یہ پتہ چلے کہ میں گناہوں سے بالکل صاف ستھرا ہو کر اب جیسے ہی میرا وضو مکمل ہوا اللہ تعالیٰ نے میرے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے۔ تو جب یہ تصور اس کا ہوگا، دوسرے نمبر پر مسنون دعا کا اہتمام ہوگا، اور تیسرے نمبر پر وہ اسراف سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ تو جب وضو توجہ سے کرے گا، نماز میں خود بخود توجہ نصیب ہو جائے گی۔ اور وضو کے بعد کی جو دعا ہے اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے جنت کے جس دروازے سے چاہتے ہو داخل ہو جاؤ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ صرف اس بات پر کہ انسان نے وضو کیا اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ صرف اس بات سے، اتنی دعا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ اس دعا کا اہتمام کیا جائے۔ یہ دعا آج کا جو سبق ہے اس کے اندر میں نے لکھ دی ہے، اس کے اندر آپ کو یہ پرنٹڈ مل جائے گی، جو دونوں دعائیں میں نے بتائی تھی۔ وضو کے بعد کی جو دعا ہے، یہ پڑھتے وقت آسمان کی طرف دیکھنا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب یہ دعا پڑھ رہے تھے تو آپ نے آسمان کی طرف رخ کر کے یہ دعا پڑھی۔ البتہ انگلی کا اشارہ کرنا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یعنی جو پڑھا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اشارہ حدیث سے ثابت نہیں۔ تو ہم نے اتنا ہی کرنا ہے، وہی کرنا ہے جتنا ثابت ہے۔ تو ثابت یہی ہے کہ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا ہے اور دیکھ کر آپ نے یہ دعا پڑھی ہے، تو اگر آسمان کی طرف دیکھ کر دعا پڑھی جائے تو حرج نہیں ہے اور سنت سے ثابت عمل ہے، لیکن انگلی کا اشارہ ثابت نہیں ہے، اس لیے اس دعا کے وقت انگلی کا اشارہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو کل کے درس سے متعلق یہ دو چیزیں تھیں۔ تیسرا طریقہ نماز میں توجہ حاصل کرنے کا اور خشوع اور خضوع کے ساتھ، دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے کا، وہ یہ ہے کہ انسان جو پڑھ رہا ہے اس کو سمجھے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ میں نے جب کہا اللہ اکبر، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مجھے کیوں کہا گیا ہے کہ اللہ اکبر پڑھو، رکوع میں جاؤ پھر پڑھو، سجدے میں جاؤ پھر پڑھو، سجدے سے کھڑے ہو پھر پڑھو؟ کیوں مجھے یہ حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ جب میں کہتا ہوں سبحان ربی العظیم، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب میں پڑھتا ہوں التحیات للہ، یہ سارا جب پڑھتا ہوں، جب درود شریف پڑھتا ہوں، جب دعا پڑھتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ جب انسان تلاوت کرتا ہے
تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بات کرتے ہیں، اور جب انسان نماز پڑھتا ہے تو بندہ اپنے رب سے بات کرتا ہے۔ تو جب آپ اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں تو آپ کو سمجھ تو آنا چاہیے۔ اب دیکھیں، نماز کا ایک حصہ تو سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ تو ہر نماز میں اور ہر رکعت میں پڑھنی ہے، یا آپ پڑھیں گے یا امام پڑھے گا، لیکن پڑھنی تو ہے۔ اب سورہ فاتحہ، یہ جو اس سے پہلے جو ہم نے 10 سورتوں کا اور سورہ فاتحہ کا کورس رکھا تھا، اس کا بنیادی مقصد بھی یہ تھا کہ ہمیں کم از کم آخری 10 سورتوں کا اور سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر آنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخری 10 سورتیں اور سورہ فاتحہ ہر مسلمان نے پڑھنی ہوتی ہے۔ آخری 10 سورتیں تو کم از کم انسان یاد کرتا ہے کہ نماز میں پڑھنی ہے۔ اور ایک بات یہاں ضمناً یہ بھی ذکر کر دوں، بعض لوگوں نے صرف ایک سورت یاد کی ہوتی ہے، سورہ اخلاص کسی نے یاد کی ہے تو ہر نماز میں اور ہر رکعت میں وہی ایک سورت پڑھتا ہے، تو یہ مناسب رویہ نہیں ہے۔ دیکھیں، نماز ہونے کو نماز تو ہو جاتی ہے، کوئی اگر یہ کہے کہ نماز ہوگی یا نہیں، نماز ہو جائے گی، لیکن ظاہر ہے جب آپ ایک ہی سورت کو، باقاعدہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ نماز میں توجہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان مختلف جگہوں سے قرآن پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز زبان پر رٹی رٹائی ہوتی ہے وہ تو پتہ بھی نہیں چلتا، زبان سے نکل جاتی ہے، ختم بھی ہو جاتی ہے۔ جب آپ کسی نئی جگہ سے پڑھیں گے، خود بخود آپ کا ذہن متوجہ ہوگا کہ یار یہ میں نئی جگہ سے پڑھ رہا ہوں کہ غلطی نہیں ہو جائے۔ جب غلطی نہیں ہو جائے، یہ ڈر پیدا ہوگا تو توجہ اس کے ساتھ خود ہی پیدا ہو جائے گی۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ آخری 10 سورتیں یاد کر لی جائیں، پھر اس سے بڑھ کر کم از کم آخری ایک پارہ، 30واں پارہ یاد کر لیا جائے۔ اس کا اہتمام اپنے بچوں کو بھی کروانا چاہیے۔ پورا قرآن اگر کوئی یاد نہیں کر سکتا، کم از کم ایک پارہ تو وہ یاد کر لے۔ ایک پارہ یاد نہیں کر سکتا، ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر سورت کے آخری 3 آیات یاد کر لیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات یاد کر لیں، سورہ آل عمران کی آخری 3 آیات یاد کر لیں، پھر اس کے بعد سورہ نساء کی آخری 3 آیات یاد کر لیں، سورہ مائدہ کی آخری 3 آیات یاد کر لیں، یا کسی سورت کی ابتدائی 3 آیات یاد کر لیں۔ تو 114 صورتیں ہیں، اگر ہر سورت سے آپ 3 آیات بھی یاد کریں گے، آپ کو قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ یاد ہو جائے گا، اور کوئی مشکل کام ہے۔ آپ ایک سورت کو لیں، اس کو آپ ایک ہفتے میں حفظ کریں۔ ایک سورت کا مطلب یہ کہ ایک سورت کی 3 آیات ایک ہفتے میں تو انسان آسانی سے حفظ کر سکتا ہے۔ 3 آیات کے حفظ کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ ہمیں دنیا جہان کی چیزیں ہم لوگ یاد کر لیتے ہیں، قرآن کی 3 آیات ایک ہفتے میں ہم یاد نہیں کر سکتے کیا؟ لیکن کیوں نہیں کرتے؟ توجہ نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے۔ قرآن کو ہم نے رکھا ہے قرآن خوانی کے لیے اور تعویذ بنانے کے لیے۔ تو یہ اس کے چند طریقے ہیں جس طریقے سے قرآن کا کچھ حصہ یاد ہو سکتا ہے۔ آخری 10 صورتیں یاد کر لیں، آخری پارہ یاد کر لیں۔ یہ مشکل ہے تو ہر سورت کی 3 آیات یا شروع سے یا آخر سے یاد کر لیں، اور پھر اس کو نمازوں میں اس طریقے سے ترتیب سے پڑھیں۔ جب انسان اس طریقے سے پڑھتا ہے، اس کو توجہ خود بخود حاصل ہو جاتی ہے۔ تو تیسرا طریقہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ انسان جو پڑھے، جیسے سورہ فاتحہ، اب سورہ فاتحہ کا ترجمہ و تفسیر تو انسان کو بالکل اچھے طریقے سے یاد ہونی چاہیے کہ الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب ہے، الرحمن الرحیم کا کیا مطلب ہے، مالک یوم الدین کا کیا مطلب ہے۔ جب میں یہ جملہ کہتا ہوں، اس کا مجھ سے تقاضا کیا ہے۔ الرحمن جب میں نے کہا، اس کا مجھ سے کیا مطالبہ ہے۔ الرحیم جب کہا، اس آیت کا مجھ سے کیا مطالبہ ہے۔ کیوں اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی ہے، کیوں میں اس کو پڑھتا ہوں۔ یعنی آپ سورہ فاتحہ کی اہمیت کا اندازہ، اس کی اہمیت کے لیے کیا یہ بات کم ہے کہ اللہ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے ایک مسلمان کی زندگی میں۔ تو اس لیے اس پر توجہ دینی چاہیے، اور اس پر ہم تفصیلی ہمارے دروس ہو چکے ہیں، سورہ فاتحہ کی تفسیر پر بھی اور آخری 10 صورتوں کی تفسیر پر بھی، وہ ریکارڈ شدہ موجود ہیں یوٹیوب وغیرہ پر، تو جو حضرات سننا چاہیں وہاں سے بھی سن سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے یہ اہمیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر کسی کے دل میں اہمیت ہے، شوق ہے، تو وہ اس کو سیکھتا ہے۔ تو ایک تو اس چیز پہ فوکس رکھیں
کہ میں نے اور یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو نماز میں دعائیں پڑھتے ہیں کم از کم اس کا ترجمہ تو ہمیں آ جائے. تو ترجمہ اور اس کا مفہوم، اس کا تقاضا وہ ذہن میں رکھیں، اور پھر اس کے بعد جب آپ اللہ اکبر کہیں گے آپ کا ذہن خود بخود متوجہ ہوگا کہ اس اللہ اکبر کا تقاضا کیا ہے مجھ سے. اور اس کے بعد چند اور مسائل کے نماز شروع کرنے سے پہلے کے چند اہم مسائل ہیں جس کو ہم آج سمجھیں گے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے جب ہم درس شروع کریں گے تو اللہ اکبر اس کا ترجمہ، اس کی تشریح ہم پڑھیں گے. نماز شروع کرنے سے پہلے کے کچھ مسائل ہیں جو انسان کو پتہ ہونے چاہیے. سب سے پہلا مسئلہ تو وضو کا ہے کہ وضو فرض ہے، اور وضو کس طریقے سے کرنا ہے اس کی تفصیل میں نے عرض کر دی تھی. اس کی سنتیں کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں. تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ وضو ہو انسان کا. دوسرے نمبر پر نیت، کہ نماز شروع کرنے سے پہلے انسان نیت کرے. نیت کے بارے میں بھی میں نے یہ بات عرض کر دی تھی کہ نیت کا زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. آپ جب گھر سے نکلے اذان کے بعد اور مسجد کی طرف چلے تو آپ اسی لیے چلے کہ میں نے جا کے مغرب کی نماز پڑھنی ہے، بس یہ آپ کی نیت ہو گئی. جب آپ گھر سے نکلے کہ میں نے عید کی نماز پڑھنی ہے تو آپ کی نیت ہو گئی. اب صف میں کھڑے ہو کر وہ پوری گردان دہرانا جو ہمارے لوگ دہراتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے. کوئی دہراتا ہے تو منع بھی نہیں ہے. کوئی اگر اس لیے دہراتا ہے کہ بھئی تاکہ میرا ذہن حاضر ہو جائے، مجھے توجہ نصیب ہو جائے، اچھی بات ہے، دہرا لیں. لیکن نیت کہتے اس کو نہیں ہے، اس لیے کہ نیت زبان کا عمل ہی نہیں ہے، نیت دل کا عمل ہے. تو زبان سے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے زبان سے یہ جملے کہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے زبان سے نیت کی ہے، اس لیے کہ زبان سے نیت نہیں ہوتی، دل سے نیت ہوتی ہے. جیسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے زبان سے سوچا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ سوچنا زبان کا عمل نہیں ہے. اسی طرح نیت یہ زبان کا عمل نہیں ہے، نیت دل کا عمل ہے. زبان سے آپ کہہ دیں اپنے ذہن کو متوجہ کرنے کے لیے تو حرج بھی نہیں ہے. لیکن ہمارے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اس معاملے میں، بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اور جب تک وہ سارے الفاظ زبان سے نہیں نکال دیتے تو ان کو ایسا لگتا ہے. بعض لوگوں کو دیکھا ہے ہم نے، تکبیر کہہ لیتے ہیں پھر سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد پھر وہ جملے، ان کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید اس پوری گردان میں مجھ سے کوئی ایک جملہ رہ گیا تھا، پھر وہ جملہ پورا پڑھیں گے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت سنت کی اور اللہ کی رضا کے لیے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اور پتہ نہیں کیا کیا. اب اگر اس میں قبلے کا لفظ رہ گیا تو وہ سلام پھیرے گا، پھر دوبارہ کہے گا اللہ اکبر، پھر یاد آئے گا کہ شریف کا لفظ رہ گیا تھا، پھر سلام پھیرے گا، پھر کہے گا قبلہ شریف، اس کے بعد اللہ اکبر. تو یہ تو اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے والی بات ہے. اسلام نے تو ہمیں اس مشکل میں نہیں ڈالا، ہم نے اپنے آپ کو ویسے ہی اس مشکل میں ڈالا ہوا ہے. تو نیت کے بارے میں ایک بات یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ نیت دل کا عمل ہوتا ہے، نیت زبان سے ادا نہیں ہوتی. اپنی توجہ کے لیے کوئی کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے. کوئی اگر امام ہے تو امام مقتدیوں کی نیت کرتا ہے، مقتدی ہے تو وہ امام کی نیت کرتا ہے کہ اس امام کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں. امامت کرنے والا مقتدیوں کی نیت کرتا ہے کہ میں ان کی بھی نیت کرتا ہوں. تیسرے نمبر پر کہ نماز پڑھنے کی جگہ، لباس اور بدن پاک ہو. جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں کوئی غلاظت، کوئی نجاست، کوئی گندگی نہ ہو. اگر وہاں گندگی ہوگی تو وہاں نماز نہیں ہوگی. نماز نہیں ہونے کا مطلب یہ کہ ادا نہیں ہوگی نماز. تو جگہ بھی پاک ہونی چاہیے. اگر کوئی جگہ ناپاک ہے اور اس پہ آپ کوئی کپڑا بچھا دیتے ہیں اور وہ کپڑا اتنا موٹا ہے کہ وہ اس نجاست کو، اس گندگی کو چھپا دیتا ہے تو اس پہ نماز ہو جائے گی. لیکن اگر وہ اتنا باریک ہے کہ آپ نے اس پہ کپڑا بچھایا اور وہ نجاست اس میں سے نظر آ رہی ہے یا اس کا اثر اوپر تک پہنچ رہا ہے تو ایسی صورت میں اس پر بھی نماز نہیں ہوگی. تو ایک شرط یہ کہ جس جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے وہ جگہ پاک ہو. اور دوسری چیز کہ انسان کا اپنا لباس بھی پاک ہو. کپڑے پہنے ہوئے اس پہ کوئی نجاست نہ ہو، کوئی گندگی نہ ہو، کوئی ایسی چیز ناپاکی نہ ہو. اگر ایسی کوئی ناپاکی ہوگی اور وہ اپنی مقدار سے زائد ہو جائے تو اس صورت میں بھی انسان کی نماز نہیں ہوتی.
کپڑے کی ناپاکی کے حوالے سے ایک بات یہ عرض کر دوں کہ بعض لوگوں کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہوتی ہے اور بعض لوگوں کو وسوسہ ہوتا ہے. بیماری کا مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے استنجا کیا تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جب وہ اٹھ جاتے ہیں اس کے بعد بھی کچھ قطرے نکلتے رہتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ پیشاب یہ خود نجاست ہے، جب یہ کپڑے پر لگے گا تو کپڑا ناپاک ہوگا، اور جب کپڑا ناپاک ہو جائے گا تو اس میں نماز نہیں ہوگی. تو اگر کسی کو ایسی بیماری ہے اور یہ مستقل اس کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے، واقعتاً اگر بیماری ہے کسی کو، تو اس صورت میں تو اس کا حل یہی ہے کہ یا تو وہ کپڑا تبدیل کرے یا اپنے لیے کوئی الگ سے کپڑے رکھے، اور جس وقت میں اس کا یہ معاملہ نہ ہو، یہ قطرے رک جائیں، اس وقت میں وہ نماز ادا کرے. لیکن اگر پوری نماز کا وقت گزر جاتا ہے، پوری نماز کے وقت گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ فجر کا وقت داخل ہوا اور پھر فجر کا وقت ختم ہو گیا، یہ مطلب ہوتا ہے پوری نماز کا وقت گزرنے کا. یا ظہر کا وقت داخل ہوا اور ظہر کا وقت ختم ہو گیا، یا عصر کا وقت داخل ہوا اور عصر کا وقت ختم ہو گیا، اور اس پورے عرصے میں اتنا موقع بھی اس کو نہیں ملا، اتنی دیر بھی اس کے وہ قطرے نہیں رکے جس میں وہ نماز پڑھ سکتا ہو. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ اگر اتنا عرصہ گزر جاتا ہے، پوری نماز کا وقت گزر گیا، اور اس پورے عرصے میں، اس پورے دورانیے میں اس کو اتنا وقت نہیں ملتا جس میں وہ اپنا فرض پڑھ سکے، ایسے شخص کو شریعت میں معذور کہا جاتا ہے. معذور کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا حکم شریعت میں یہ ہے کہ جب نماز کا وقت داخل ہوگا تو وہ وضو کر لے گا. فجر کا وقت داخل ہوا وہ وضو کرے، اپنی فرض نماز پڑھے، اگرچہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ جاری ہو، وہ اپنی نماز پڑھے اور تلاوت کرے، نفل پڑھتا ہے، جو بھی پڑھتا ہے. جیسے ہی نماز کا وقت ختم ہوگا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اب جب نماز کا وقت دوسرا داخل ہوگا اس کو دوسرا وضو کرنا ہوگا، تو اس کا وضو نماز کے وقت تک ہوتا ہے. نماز کا وقت شروع ہوا، وضو کر لیا، اب نماز کا وقت ختم ہونے تک اس وضو سے جتنی نمازیں پڑھنا چاہے، جتنی عبادات کرنا چاہے کر سکتا ہے. جب نماز کا وقت ختم ہوگا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر کسی کو اتنا وقت مل جاتا ہے جس میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے، مثلاً اگر 4 5 6 منٹ اس کو مل جاتے ہیں تو 4 5 6 منٹ میں انسان فرض نماز پڑھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ معذور نہیں ہے، اور اس کو اسی صورت میں اس وقت نماز پڑھنی ہوگی جس وقت اس کو یہ کیفیت نہ ہو، اور اس وقت وہ نماز پڑھ لے. لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ بیماری نہیں ہوتی، ان کو وسوسہ ہوتا ہے، اور اس کی بہت ساری علامات ہیں. پہلی علامت اس کی یہ ہے کہ جب اس نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی تو اس کو کبھی خیال نہیں آتا کہ میرے پیشاب کے قطرے نکل رہے ہیں. جیسے ہی نماز پڑھنے آئے گا، وضو کرے گا، اس کو یہ وسوسہ پیدا ہو جائے گا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو بیماری نہیں ہے. اگر اس کو بیماری ہوتی تو پہلے بھی اس کا دھیان جاتا ہے اس طرف. یہ عموماً ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو کوئی توبہ کر کے، توبہ طائب ہو کر، اپنی گناہوں کی زندگی چھوڑ کر شریعت کے مطابق زندگی گزارنا شروع کرتا ہے تو شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اب اس کو یہ وسوسہ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں، پیشاب کے قطرے تو کہیں نہیں نکل رہے. اس وسوسے میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے شیطان. اور ظاہر یہ شیطان کا کام ہے. شیطان کا ایک نام ہے وسواس. ہم پڑھتے ہیں نا من شر الوسواس الخناس، کہ اس شیطان کے شر سے میری حفاظت فرما جو وسوسہ ڈالتا ہے. تو اس وسوسے کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں. بہت پریشان ہوتے ہیں، انسان نفسیاتی بن جاتا ہے. اور اس کا بھی حل حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو بتایا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب استنجا کرتے تھے یا وضو کرتے تھے تو آپ ایک چلو بھر پانی لے کر اپنی شلوار پر پانی پھینک دیا کرتے تھے. اس کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ شیطان اگر دل میں یہ ڈالے کہ تمہارے پیشاب کا قطرہ نکلا ہے تو فوراً ذہن میں یہ آ جائے کہ بھئی یہ پیشاب نہیں، یہ تو پانی ہے جو میں نے ڈالا تھا. یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنا عمل ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے. چنانچہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بسا اوقات
پانی وضو سے فارغ ہونے کے بعد یا استنجا سے فارغ ہونے کے بعد پانی ڈال دیا کرتے تھے ایک چلو. تو یہ بھی اس کا علاج ہے. اگر کسی کو وسوسہ ہے, پریشانی ہے, جب استنجا کرے, استنجا کرنے کے بعد ایک چلو پانی لے اور پانی ڈال دے. جب دل میں خیال آئے تو کہے بھئی یہ پیشاب تھوڑی ہے, یہ پانی ہے, تو بس یہ وسوسہ خود ختم ہو جائے گا. دیکھیں یہ ختم ہوگا اگر آپ ختم کرنا چاہیں. بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے, ان کو جب حل بتائیں وہ حل بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا. اب اس کا کیا حل ہے کہ آپ کو یہ حل حدیث میں بتایا گیا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو سکھایا ہے یہ حل. تو اب یہ اس کا بہترین حل ہے. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی کو یہ پتا ہے کہ یہ وسوسہ ہے اور کچھ نہیں ہے, اور شیطان یہ دل میں ڈال رہا ہے کہ تمہارا وضو نہیں ہے, تو شیطان کو جواب میں کہو کہ میرا وضو ہو یا نہ ہو میں نے اسی طرح نماز پڑھنی ہے. اگر میرا وضو نہیں ہے تب بھی میں نے اسی حالت میں پڑھنی ہے اگرچہ میرا وضو نہیں ہے. لیکن یہ مقابلہ تو شیطان کے ساتھ جاری ہے نا, یہ تو کرنا ہے. جب انسان ہمت ہار کے بیٹھ جائے گا, اسی کو مایوسی کہتے ہیں. وہ تو یہی چاہتا ہے نا کہ آپ نماز نہیں پڑھیں. اب وہ کسی بھی طریقے سے آپ کو قائل کرے, وسوسے کے ذریعے کرے, یہ کہے کہ کاروبار کا نقصان ہو جائے گا, یہ کہے کہ ملازمت کا نقصان, کچھ بھی کہے, مقصد اس کا یہ کہ آپ کو نماز سے روکے. تو اس لیے اس طرح کے وساوس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, اور ان وساوس کے چکر میں پڑھ کر نماز کو متاثر نہیں کرنا چاہیے. تو یہ دوسری شرط ہے کہ انسان کا لباس, جو لباس اس نے پہنا ہے وہ لباس پاک ہو. بعض خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ جب رکوع میں, یہ بیماری ہوتی ہے بعض خواتین کو کہ رکوع یا سجدے میں جائیں تو پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں, اور یہ مستقل ان کے ساتھ یہ مرض ہوتا ہے کہ جب بھی رکوع میں جائیں, جب بھی سجدے میں جائیں تو پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں. ان کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو واقعتاً یہ بیماری ہے کہ جب بھی رکوع کریں, جب بھی سجدہ کریں تو یہ قطرے نکلیں, تو اس کا علماء نے لکھا ہے ایسی خواتین اشارے سے نماز پڑھ سکتی ہیں. اشارے سے نماز پڑھنے کا مطلب یہ کہ بیٹھیں اور رکوع اشارے سے کریں اور سجدہ بھی اشارے سے کر لیں. ایسی خواتین کو علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر ان کی یہ بیماری ہے تو وہ اس طریقے سے بھی نماز ادا کر سکتی ہیں. تو دوسری شرط یہ ہے کہ انسان کا لباس پاک ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ اپنا بدن بھی پاک ہو. اچھا, ایک لباس کے پاک ہونے کے حوالے سے یہ ذکر کر دوں, عموماً جب بارش ہوتی ہے, کیچڑ ہوتا ہے, تو انسان کہیں آ رہا ہے, جا رہا ہے, یا بائک چلا رہا ہے, یا گزر رہا ہے, تو پانی کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں یا کیچڑ کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں. تو وہ چھینٹے علماء نے لکھا ہے یہ پاک ہیں. ہاں, اگر آپ کو 100% یقین ہے کہ یہ پاک نہیں ہے, اور آپ کو 100% یقین ہے کہ یہ یا گٹر کا پانی ہے یا نجس پانی ہے, اس صورت میں تو وہ ناپاک ہوگا وہ حصہ. اور وہ بھی اگر 1-2 چھینٹے ہیں, 2-3 چھینٹے ہیں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر بارش کا کیچڑ ہے, پانی ہے, اور اس کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں, تو اس سے کپڑے کی طہارت متاثر نہیں ہوتی, کپڑا پاک ہی رہتا ہے اور اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. تیسرے نمبر پر یہ کہ انسان کا بدن پاک ہو, بدن پر بھی نجاست نہ ہو. اگر بدن پر بھی نجاست ہوگی تو اس صورت میں بھی نماز نہیں ہوگی. تو یہ 3 شرائط ہیں کہ جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہو, جو لباس اس نے پہنا ہوا ہے وہ لباس پاک ہو, اور تیسرے نمبر پر اس کا بدن پاک ہو. چوتھے نمبر پر کہ نماز کا وقت ہو. جس وقت نماز پڑھ رہا ہے اس وقت نماز پڑھنا منع نہ ہو. دیکھیں, اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اسلام ماننے کا نام ہے, اسلام اپنی مرضی چلانے کا نام نہیں ہے. نماز عبادت ہے, اس کے عبادت ہونے میں کس کو شک ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث میں ہمیں کچھ اوقات بتائے ہیں کہ ان اوقات میں نماز نہیں پڑھنی. اب اگر ان اوقات کے اندر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا, بلکہ اس کی نماز مکروہ ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف کیا ہے.
اب یہ کام بہت اچھا کر رہا ہے، اچھی نیت سے کر رہا ہے، لیکن حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف کر رہا ہے، تو یہی عبادت اس کے لیے گناہ کا سبب بن جائے گی۔ 5 اوقات ہیں مکروہ، 3 اوقات تو وہ ہیں جن کے اندر نہ کوئی فرض پڑھا جا سکتا ہے، نہ واجب نماز پڑھی جا سکتی ہے، نہ نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک طلوع آفتاب کا وقت، عموماً گھڑیوں میں لکھا ہوتا ہے، یہ جو سرخ لائٹ جلائی جاتی ہے مسجد میں، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس وقت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ طلوع کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت سورج نکل رہا ہو، یعنی جب فجر کا وقت ختم ہوتا ہے، فجر کا وقت ختم ہوتا ہے تو طلوع آفتاب ہوتا ہے، اس وقت سورج طلوع ہوتا ہے۔ وہ تقریباً 10 منٹ کا علماء نے لکھا ہے، 10 منٹ کا، 8 سے 10 منٹ کا عرصہ ہوتا ہے، اس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اس میں نہ آپ اس دن کی فجر نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ کوئی اور فرض نماز پڑھ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ دوسرا وقت ہوتا ہے زوال کا، جب سورج بالکل سر کے اوپر آ جاتا ہے، بالکل ٹھیک دوپہر کا جو وقت ہوتا ہے، جب سورج ڈھلا نہ ہو، یعنی سورج طلوع ہوا اور چلتے 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 بالکل سر پر آ گیا، استوا کا وقت جس کو حدیث میں کہا گیا ہے، اس وقت بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور تیسرا وقت جب سورج عصر کے بعد پیلا ہو جائے، اس وقت سے لے کر مغرب تک، غروب آفتاب تک، اور غروب آفتاب اس تک یہ جو وقت ہے یہ بھی مکروہ ہے، اس میں بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اس دن کی عصر کی نماز کسی کی رہتی ہے اور اس نے عصر کی نماز نہیں پڑھی اور سورج پیلا ہو گیا تو اس دن کی عصر کی نماز وہ اس میں پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ جو 3 اوقات میں نے بتائے، اس کے اندر بھی علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر جنازہ آ جاتا ہے اور اسی وقت آیا ہے جنازہ تو جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ ان 3 اوقات کے اندر بھی اگر جنازہ آیا اور اسی وقت وہ تیار ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ تیار جنازہ 1 گھنٹہ پہلے ہو گیا تھا، اب عین مکروہ وقت شروع ہوا تو وہ آیا کہ بھائی نماز جنازہ پڑھائیں، تب نماز جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی وقت جنازہ تیار ہوا اور مکروہ وقت ہے تو اس وقت پڑھنے کی اجازت ہے۔ اس سے اس بات کا اندازہ بھی لگتا ہے کہ شریعت کی نظر میں اس بات کی کتنی اہمیت ہے کہ مردے کو جلد از جلد دفن کیا جائے، کہ اتنا مکروہ وقت ہے جس کے اندر آپ فرض نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یعنی اگر آپ کی فجر کی نماز آج صبح کی قضا ہو گئی اور سورج طلوع ہو رہا ہے، مکروہ وقت ہے، اس وقت میں آپ وہ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، لیکن اگر جنازہ آیا ہے اسی وقت تیار ہوا ہے تو وہ جنازہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے سنت عمل یہی ہے کہ جنازے کو جلد از جلد اس کی تدفین کرنی چاہیے۔ یہ جو ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ لوگ یہاں سے گاؤں لے کے جاتے ہیں، وہاں تدفین کرتے ہیں، یہ بالکل خلاف شریعت، خلاف سنت عمل ہے۔ یہ اپنے بعد والے، پیچھے والے لوگوں کو بھی مصیبت اور تکلیف میں ڈالنا ہے، اور نہ اس کا کوئی ثواب ہے، نہ اس کا کوئی اجر ہے، نہ جانے یہ لوگ کیوں کرتے ہیں۔ تو جنازہ آ گیا، اسی طرح اگر کسی نے آیت سجدہ تلاوت کی ہے، اسی وقت کی، پہلے سے نہیں کی ہوئی تھی، تلاوت کر رہا تھا اور مکروہ وقت شروع ہوا اور اس کی تلاوت میں آیت سجدہ آ گئی تو آیت سجدہ میں اس وقت کا سجدہ کر سکتا ہے۔ اگر پہلے سے تلاوت کر کے رکھی ہے تو اس مکروہ وقت میں آیت سجدہ کی وہ سجدہ تلاوت نہیں کر سکتا۔ تو یہ 3 مکروہ اوقات تو یہ ہیں، غروب کا وقت، طلوع کا وقت۔ 2 اوقات تو یہ ہیں، ایک طلوع، ایک غروب، اور بیچ میں ایک زوال کا وقت۔ آسانی کے لیے آپ اس کو یوں یاد کر سکتے ہیں کہ ایک سے دن شروع ہوتا ہے، ایک سے دن ختم ہوتا ہے، اور ایک بالکل دن کا درمیان کا حصہ، شروع، آخر اور درمیان۔ ان 3 اوقات کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ 2 اوقات اور ہیں، فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد۔ ان اوقات میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر آپ قضا نماز پڑھ رہے ہیں، مثلا عصر کی نماز آپ نے پڑھ لی اور کسی دوسرے دن کی آپ کی کوئی نماز قضا ہے اور آپ عصر کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سورج کے پیلا ہونے سے پہلے پہلے تک۔
اسی طرح فجر کے بعد آپ کوئی قضا نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے تک. جب وہ طلوع کا وقت شروع ہوگا پھر نہیں پڑھیں گے, پھر آپ اس کا انتظار کریں گے. جب وہ ختم ہو جائے گا, اشراق کا وقت شروع ہوگا, اس کے بعد آپ پڑھیں گے. تو یہ چوتھی بات ہے کہ نماز آدمی پڑھے لیکن نماز کا وقت بھی ہو. اگر نماز کا وقت نہیں ہوگا تب بھی نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہوگا. نماز کے مکروہ اوقات اس کے علاوہ اور بھی ہیں. مثلا جب اقامت کہہ دی جائے اس کے بعد سنتیں پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے, سوائے فجر کی سنت کے, اس لیے کہ فجر کی سنت کی تاکید بہت زیادہ ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ میں سنتیں پڑھ کر فارغ ہوں گا تو امام کے ساتھ مجھے جماعت کا آخری حصہ مل جائے گا, تو آپ فجر کی سنتیں پڑھ لیں اگرچہ جماعت شروع ہو گئی ہو. اس کے علاوہ جب جماعت کھڑی ہو جائے کوئی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اور فجر کی سنتیں پڑھتے وقت اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ رستے میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے. بعض لوگ فجر کی سنتیں پڑھنے کے لیے رستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اب جس نے آگے آ کے صف پوری کرنی ہے اس کو پریشانی ہوتی, یا کسی ستون کی آڑ لے کر کھڑے ہوں یا حال سے باہر کھڑے ہوں, کسی ایسی جگہ پر کھڑے ہوں جس سے صف ٹھیک کرنے والوں کو پریشانی نہ ہو. اگرچہ یہ بات ہے کہ اگر صف ٹھیک کرنے میں کسی نمازی کے آگے سے بھی گزرنا پڑے تو گزرنا جائز ہے. صف کا اہتمام شریعت کی نظر میں بہت زیادہ ہے. اگر کسی نمازی کے آگے سے گزر کر صف پوری کرنی پڑے, صف آپ پھر بھی پوری کریں گے, لیکن اس نمازی کو وہاں کھڑا نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے اس طرح کھڑے ہونا یہ ناجائز ہے. تو فجر کی سنتوں میں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس کے بعد پانچویں بات یہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھے تو اس کا سطر ڈھکا ہوا ہو. مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے, ناف سے لے کر گھٹنوں تک, گھٹنے بھی اس میں داخل ہیں. اتنا حصہ اس کا چھپا ہوا ہونا چاہیے. اگر ظاہر ہوگا اور کسی عضو کے 1/4 کے برابر حصہ کھل جائے گا تو نماز نہیں ہوگی. عورت کا سطر اس کا پورا جسم ہے سوائے چہرے کے, ہاتھ کے اور پاؤں کے. ہاتھ, پاؤں اور چہرے کے علاوہ عورت کا پورا جسم سطر ہے. یعنی جس طرح انسان کا ناف سے لے کر مرد کا گھٹنے تک کا حصہ سطر ہے, عورت کا پورا جسم سطر ہے. اگر عورت کا نماز کے دوران سوائے چہرے کے, ہاتھ کے اور پاؤں کے علاوہ کوئی حصہ کھلا ہوگا اس کی نماز نہیں ہوگی. تو عورتوں کو اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں چادر یا دوپٹہ تو لے لیتی ہیں لیکن پیچھے سے ان کے بال لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں, یعنی وہ چھپے ہوئے نہیں ہوتے. تو اگر وہ بال جو لٹکے ہوئے بال ہیں اس کا چوتھا حصہ بن جاتا ہے, وہ بال کا حصہ جو نظر آ رہا ہے, تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی عورت کی. اس لیے کہ عورت کا یہ پورا جسم سطر ہے اور سطر کا ڈھانپنا, سطر کا چھپانا نماز میں فرض ہے. اگر سطر کھلا ہوا ہوگا نماز نہیں ہوگی. ایک بات یہاں میں یہ اضافی ذکر کرتا چلوں کہ ایک ہے عورت کا سطر, ایک ہے پردہ. دو چیزوں میں لوگ گڑبڑ کر جاتے ہیں, لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں ان دو معاملات میں. ایک ہے عورت کا سطر, ایک ہے پردہ. پردہ پورے جسم کا ہے, چہرے کا بھی پردہ ہے. یعنی کسی غیر محرم سے جب عورت پردہ کرے گی تو ایسا نہیں ہے کہ پورے جسم کو چھپائے اور چہرہ کھول دے. یہ جو میں نے ذکر کیا یہ سطر ہے, یہ سطر کا حصہ ہے کہ اتنا حصہ تو ہر حال میں نماز میں چھپا ہوا ہونا چاہیے. باقی جہاں تک چہرے کے پردے کی بات ہے تو چہرے کا پردہ بھی فرض ہے اور وہ قرآن کریم سے ثابت ہے. یدنین علیہن من جلابیبہن, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہے کہ عورتوں کو حکم دیں کہ وہ اپنے اوپر جلباب ڈالیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کی ہے کہ جلباب اس کپڑے کو کہا جاتا ہے جو سر پر ڈالا جائے اور سر پر ڈالنے سے چہرہ چھپ جائے, اس کو کہا جاتا ہے جلباب. یہ تفسیر اس کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے, اور حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین ہیں.
اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب صحابی کسی بات کی ایسی تشریح کرے جو وحی کے بغیر سمجھ نہیں آتی، تو صحابی کی اس بات کا حکم بھی حدیث مرفوع کا ہوتا ہے. یہ ایسا ہی ہے گویا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابی اپنی مرضی سے یہ نہیں کہہ سکتا. جب صحابی نے اس کی یہ تفسیر کی ہے، اس کا مطلب لازماً انہوں نے یہ حضور سے سنا ہوگا، ورنہ صحابی خود اپنی طرف سے دین میں کوئی چیز بڑھا نہیں سکتے. جب وہ یہ تشریح کر رہے ہیں، صحابی کا کسی بات کی اس طریقے سے تشریح کرنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے. تو یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ چہرے کا پردہ فرض ہے، اور یہ قرآن کریم کی کئی آیات سے ثابت ہے. ایک آیت سے نہیں، کئی آیات سے ثابت ہے. اور صحابہ کے دور میں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں، جب عورتیں کسی ضرورت کے لیے گھر سے نکلا کرتی تھیں تو ان کی صرف ایک آنکھ نظر آتی تھی بس، اور وہ ایک آنکھ بھی اس لیے نظر آتی تھی تاکہ اس سے ان کو رستہ نظر آئے، چلنے پھرنے میں دشواری نہ ہو. تو اس لیے چہرے کا پردہ ہر حال میں. اس کو علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب فتنے کا خوف ہو، فتنے کا خوف ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے جب کسی غیر محرم پر مرد کی نگاہ پڑے گی تو وہ فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا. ایک لڑکا جب کسی غیر محرم لڑکی کو دیکھے گا تو وہ فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا. ایسا ہو نہیں سکتا، یہ انسان کی فطرت ہے. تو اس لیے چہرے کا پردہ بھی فرض ہے اور اس کا بھی پورا اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچپن سے بچیوں کو ایسا لباس پہنائیں جس سے ان کو پردہ کروانے میں بعد میں مشکل نہ ہو. شروع سے ہی اگر آپ نے ایسے کپڑوں کی، ایسے لباس کی عادت ڈلوا دی ہے کہ بعد میں جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی برقع اوڑھو تو اس کو مشکل ہوتی ہے. تو شروع سے ہی بچیوں کو اس چیز کی عادت ڈلوانی چاہیے کہ لباس ان کا پورا ہو، پردے کا اہتمام ہو. اور لباس ایسا نہ ہو جیسے آپ نے اس بچی کو پینٹ شرٹ پہنا دیا یا ہاف آستینوں والے کپڑے پہنا دیے. ایسے لباس بچیوں کو نہیں پہنانے چاہیے. تو ایک ہے عورت کا ستر، ایک ہے پردہ. ستر کا حصہ چہرے کے علاوہ ہے، ہاتھ کے علاوہ ہے، پاؤں کے علاوہ ہے. پردہ پورے جسم کا ہے، چہرے کا بھی پردہ ہے. البتہ ہاتھوں کو اگر وہ کھولنا چاہے، ہاتھ اور پاؤں کو، تو کھول سکتی ہے اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو. اور اگر کوئی اس میں بھی موزے، دستانے، یہ چیزیں پہن لیں تو اچھی بات ہے، لیکن یہ شرعاً لازم نہیں ہے. بہرحال چہرے کا پردہ لازم ہے، تو اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ لوگ اس میں یہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں کہ عورت کا ستر تو، چہرہ تو عورت کا ستر نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ فرض ہے؟ تو چہرہ ستر نہیں ہے، لیکن پردے میں اس کا پردہ کرنا فرض ہے. ستر کا حکم نماز سے متعلق ہے کہ نماز میں اتنا حصہ چھپانا فرض ہے. اگر اس کے سامنے کوئی غیر محرم ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اتنا حصہ جسم کا چھپانا اس پر فرض ہے. اور جب کوئی غیر محرم سامنے ہوگا تو پھر چہرہ چھپانا بھی فرض ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ جب انسان کھڑا ہو تو قبلے کی طرف رخ کر کے سیدھا کھڑا ہو، اس لیے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی. اگر کسی اور جانب رخ کر کے نماز پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی. یہ بھی قرآن سے ثابت ہے اور اس کا حکم ہمیں دیا گیا ہے. اسی طرح بعض لوگ کھڑے ہوتے وقت گردن اور سینہ جھکا کر کھڑے ہوتے ہیں. ایک ہے کہ آپ کی نظریں نیچی ہوں، ایک ہے کہ آپ پورے یوں جھکے ہوئے ہوں. تو اس طریقے سے جھکنا یا بالکل گردن اس طریقے سے جھکا کر نماز پڑھنا یہ بھی خلاف سنت ہے. بعض لوگ کھڑے ہو کر اپنے پاؤں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا گردن پوری جھکائی ہوتی ہے یا سینہ پورا جھکایا ہوتا ہے. بعض لوگوں نے سر ٹیڑھا کیا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں سنت کے خلاف ہیں. تواضع اور خشوع اور خضوع کا تعلق دل سے ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ سر کو ٹیڑھا کر دیں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا. یہ سنت کی خلاف ورزی کی وجہ سے ثواب کم ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا. تو اس لیے نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ یہ کہ انسان جب کھڑا ہو سیدھا کھڑا ہو، بالکل جیسے انسان اپنی نارمل پوزیشن میں ہوتا ہے، اور نگاہیں اس کی سجدے کی جگہ پر ہوں. اور اسی کے ساتھ ساتھ
دونوں پاؤں برابر زمین پر ہوں، دونوں پاؤں پر وزن ہو. ایک پاؤں پر وزن دے کر کھڑے ہونا یہ بھی مکروہ ہے. جیسے انسان کھڑا ہوتا ہے نا، کبھی تھک جائے ایک پاؤں پر کبھی دوسرے پاؤں پر، یہ بھی نماز کے آداب کے خلاف ہے. اسی طرح دونوں پاؤں قبلے کی طرف، رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے. بعض لوگ یوں پاؤں رکھتے ہیں، بعض لوگ یوں پاؤں رکھتے ہیں، یہ سارے طریقے غلط ہیں. بعض لوگ ایڑیوں کو جوڑ دیتے ہیں، بعض لوگ پنجوں کو جوڑ دیتے ہیں. پاؤں بالکل سیدھے رکھنے قبلے کی طرف. نماز میں اس بات کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ قبلے کی طرف ہو. اسی لیے جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اپنا دایاں پاؤں کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے. تو جب انسان نماز میں بھی کھڑا ہوگا تو اس کی انگلیوں کا اور پیروں کا رخ بالکل سیدھا قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اور جو مرد حضرات ہیں وہ پاؤں کو کھولیں گے اور عورتیں پاؤں کو ملا کر رکھیں گی. عورتیں جب نماز پڑھیں گی تو وہ پاؤں کو ملا کر نماز پڑھیں گی، اور مرد جب نماز پڑھیں گے تو پاؤں کے درمیان مناسب فاصلہ ہونا چاہیے. فقہا نے لکھا ہے کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے، کم از کم. زیادہ سے زیادہ آپ رکھ سکتے ہیں اپنی جسامت کے مطابق. آپ 5 انگلیاں کھولتے ہیں، 6 انگلیوں کے برابر کھولتے ہیں، 7 انگلیوں کے برابر کھولتے ہیں، آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا جسم کیسا ہے. لیکن کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ اس میں ہونا چاہیے. لیکن بہت زیادہ پاؤں کو کھول کر بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے دوسرے کے ٹخنے سے ٹخنا ملاتے ہیں. تو یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ ٹخنے سے ٹخنا ملائیں، کندھے سے کندھا ملائیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے ٹخنے کے ساتھ ٹخنا جوڑ دیں. یوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ٹخنا اور اس کا ٹخنا ایک سیدھ میں ہونا چاہیے. اس کا ٹخنا، اور اس کی وجہ کیا ہے، حدیث کی یہ تشریح کیوں کی جاتی ہے؟ یہ تشریح اس لیے کی جاتی ہے کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ گھٹنا گھٹنے سے ملائیں، گھٹنا گھٹنے سے ملائیں. تو اگر آپ گھٹنا ملائیں گے تو ٹخنے نہیں ملیں گے، ٹخنے ملائیں گے تو گھٹنے نہیں ملیں گے. اسی طرح حدیث میں یہ آتا ہے وحاذوا بین الاعناق، کہ گردنوں کے درمیان محاذات کرو، برابری کرو. اب ظاہر ہے گردن، آپ اپنی گردن تو کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ملا سکتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ کی گردن اور اس کی گردن ایک سیدھ میں ہونی چاہیے. آپ کا ٹخنا اس کا ٹخنا ایک سیدھ میں ہونا چاہیے. آپ کا گھٹنا اس کا گھٹنا ایک سیدھ میں ہونا چاہیے. تو بہت زیادہ پاؤں کو کھول کر کھڑا ہونا یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے. اپنے جسم کے مطابق اس میں شریعت نے انسان کو آزادی دی ہے کہ آپ جتنا پاؤں کھول کر سکون محسوس کرتے ہیں. ظاہر ہے جب آپ کسی دوسرے کے ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملاتے ہیں تو آپ اس کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں. آدمی بسا اوقات نماز نہیں پڑھ پاتا جب آپ نے اس کے ساتھ اپنے ٹخنے کو یوں ملایا ہوا ہے یا اس کے پاؤں پہ پاؤں چڑھایا ہوا ہے، اس کی توجہ ہی نہیں نماز میں آتی اس کو. تو اس لیے یہ چیز بھی اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ آخری بات آج کے درس کی وہ یہ کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھیں. یہ ساری چیزیں جو میں نے ذکر کی ہیں یہ ساری وہ ہیں کہ نماز سے پہلے، یہ نماز میں کرنے کے کام میں نہیں بتا رہا ہوں، نماز سے پہلے کے بتا رہا ہوں. شلوار کا ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہ واجب ہے، نماز میں بھی اور نماز کے باہر بھی. یہ حکم نماز کے لیے نہیں ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما اسفل من الازار ما اسفل من الكعبین من الازار فهو فی النار. یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی تو وہ حصہ جہنم میں جلے گا. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. اتنی خطرناک وعید ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحمت کی نظر سے دیکھیں گے ہی نہیں، ان سے اللہ تعالیٰ بات کریں گے ہی نہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. صحابی فرماتے ہیں میں نے کہا خابوا وخسروا من هم، کہ تباہ و برباد ہو گیا یہ شخص کون ہے یہ؟ انہوں نے حضور سے پوچھا خابوا وخسروا، ایسا شخص تو خائب و خاسر ہوا
ناکام و نامراد ہوا. من ہم، یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا المسبل ازارہ، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، والمنان، اور احسان کر کے جتلانے والا. اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اپنے المنفق لسلعته بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم کھا کر اپنی چیزوں کو بیچنے والا. یہ تین وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت سے دیکھیں گے ہی نہیں. تو اب ٹخنے سے شلوار اوپر رکھنے میں آخر مشکل کیا ہے؟ ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہو گیا. عورتوں کو حکم ہے کہ ان کی شلوار اتنی نیچے تک ہونی چاہیے کہ وہ زمین کے ساتھ گھسٹتی ہوئی جائے. ہمارے ہاں عورتوں کے وہ ٹخنوں سے اوپر ہوتی جا رہی ہے شلوار، اور مردوں کی شلواریں ٹخنوں سے نیچے ہوتی جا رہی ہیں. یعنی مرد عورتیں بننے کی کوشش میں ہیں اور عورتیں مرد بننے کی کوشش میں ہیں. حالانکہ اللہ نے اگر آپ کو مرد بنایا ہے تو جتنی بھی کوشش کر لیں عورت نہیں بن سکتے. عورت بنایا ہے جتنی بھی کوشش کر لیں مرد نہیں بن سکتے. آخر اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے جب اتنی خطرناک وعید ہے؟ بعض لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی سسرال والوں کی فرمائش ہے کہ ہم اس وقت تک رشتہ نہیں دیں گے جب تک بچہ داڑھی نہیں کاٹے گا، یا جب تک وہ ایسا ہیرو نہیں لگے گا شکل سے. تو بھائی یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ جو اللہ کا نہیں ہوا نا وہ آپ کا کبھی نہیں ہوگا. جو اللہ کا نہ ہوا آپ اللہ سے زیادہ احسان تو نہیں کر سکتے. جب کسی کو اللہ کے حکم کا پاس نہیں ہے ایسی عورت سے نکاح کرنا ہی نہیں چاہیے. ایسی عورت کو صاف کہہ دیں کہ میں نکاح نہیں کرتا. اور اگر مرد کی جانب سے کسی غیر شرعی کام کا مطالبہ ہے تو عورت صاف کہہ دے کہ میں تم سے نکاح نہیں کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ جس رشتے کا آغاز اللہ کی نافرمانی سے ہو تو بعد میں، یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ شروع میں تو ہم اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ لڑکا ہیرو ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. بعد میں پھر مولویوں کو فون کر کے کہتے ہیں کہ میرا شوہر پوری رات لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. تو شروع میں جب مولوی صاحب نے کہا تھا کہ کسی دیندار سے نکاح کرو اس وقت تو آپ نے کہا تھا کہ مجھے ہیرو چاہیے. اب جب ہیرو مل گیا تو ہیرو تو یہی کام کرتا ہے. پھر یہ تو اگر کوئی دیندار ہوتا تو وہ یہ کام نہ کرتا نا، اس لیے کہ اس کو کسی مولوی کا ہاتھ لگا ہوتا، اس کو کسی مولوی صاحب نے سمجھایا ہوتا کہ غیر محرم لڑکیوں سے باتیں کرنا ناجائز اور حرام ہے. اس کو تو آپ نے دیکھا نہیں، دیکھا تو آپ نے اس کی ظاہری شکل و صورت کو، اور بعد میں جب پریشانی ہوتی ہے تو پھر مولوی کو کہتے ہیں تعویذ دو. یہ تعویذوں سے حل ہونے والے مسائل نہیں ہیں. ہم لوگوں نے ساری چیزوں کو لا کر تعویذوں میں بند کر دیا کہ مولوی کوئی تعویذ لکھ کے دے گا اور کہتے ہیں میرا میاں مجھ سے بات نہیں کرتا، یا میاں کہتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے روٹھی رہتی ہے. یہ اس وقت کے فیصلے ہوتے ہیں اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ جب اپنے بچے یا بچی کا رشتہ کریں اس میں دینداری کو، شرافت کو، اخلاق، مروت، انسانیت کو، ان کے خاندان میں یہ چیزیں دیکھیں کہ دینداری کتنی ہے، انسانیت کتنی ہے، شرافت کتنی ہے، حیا کتنی ہے، پاک بازی کتنی ہے. ان چیزوں کو جب معیار بنایا جاتا ہے تو اس کے بعد جو رشتہ ہوتا ہے اس میں مشکلات نہیں ہوتی، وگرنہ پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ایک یہ حکم ہے کہ نماز سے پہلے پانچے ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے. اور ایک مسئلہ یہاں یہ بھی ذکر کر دوں، عموماً یہ مسئلہ بہت گردش کر رہا ہے کہ اگر کوئی نماز سے پہلے ٹخنوں کو فولڈ کرے گا یا اس نے پینٹ پہنی ہوئی ہے ٹخنوں کو فولڈ کرے گا تو یہ ناجائز ہے. تو یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ فولڈ کرنا پینٹ کو یا شلوار کو اگر وہ ٹخنوں سے نیچے ہے تو ناجائز نہیں ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے اس کی دلیل اس حدیث سے دی جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے امرت ان اسجد علی سبعۃ لا اکف شعرا ولا ثوبا، مجھے 7 اعضاء پر سجدے کا حکم دیا گیا ہے اور اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں کپڑا نہ سمیٹوں اور بالوں کو نہ سمیٹوں. تو اس حدیث کی تشریح جو محدثین نے کی ہے وہ تشریح یہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ انسان سجدے میں جاتے ہوئے اس لیے اپنے کپڑوں کو سمیٹے کہ کہیں میرے کپڑے گندے نہ ہو جائیں، کہیں میرے کپڑوں کو مٹی نہ لگ جائے، کہیں میرے کپڑے غبار آلود نہ ہو جائیں، اس لیے کپڑوں کو سمیٹنا یہ ناجائز ہے.
اس لیے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے اس کے سارے اعضاء سجدہ کرتے ہیں، اس کا لباس بھی سجدہ کرتا ہے، تو کپڑوں کو اس لیے سمیٹنا کہ گندے نہیں ہو جائیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کپڑوں کو اس لیے لپیٹے کہ انسان اس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو جائے، تو یہ ناجائز نہیں ہے، یہ جو مشہور کر دیا گیا ہے اور اس حدیث کا حوالہ دے کر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ناجائز ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی فولڈ کر کے ٹخنے اپنے ظاہر کرتا ہے یا ویسے ہی اوپر اٹھا لیتا ہے، دونوں طریقوں سے ہی ٹھیک ہے، اور ٹخنوں کا ظاہر کرنا اور شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہ ہر حال میں ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ آج کا جو سبق ہے یہ بھی تقسیم کیا جا رہا ہے، اور یہ اس یاد دہانی کے ساتھ کہ اس کو تقسیم کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو لے جا کر الماری میں رکھ دیں یا کسی کتاب میں رکھ دیں۔ یہ بہت محنت سے تیار کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ یہ کچھ ہی عرصے میں پورے پاکستان میں یہ کورس انشاءاللہ مختلف مساجد میں شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم علماء کو بھی اس کی پوری ٹریننگ دیں گے انشاءاللہ، اس کے لیے باقاعدہ کورس رکھے کہ یہ کس طرح پڑھایا جائے، اور انشاءاللہ آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو اس کی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، جو خود سیکھا ہے خواتین نے، مردوں نے، اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں اور عمل کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات کو کل کا پرچہ نہیں ملا تھا وہ بھی لے لیں، اس کی بھی فوٹو کاپی کروائیے۔ جن کو کل مل گیا تھا تو وہ دوبارہ کل والا پرچہ نہ لیں۔ یہ وضو کی جو دعائیں ہیں یہ آخر میں لکھ دی ہیں، دونوں دعائیں، اس کو یاد بھی کر لیں اور بچوں کو بھی یاد کروا لیں۔ مسئلہ تپوس کی جناب، ہاں، اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو، یہ بات کل بھی ذہن میں تھی، آج بھی تھی، بھول گیا، کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ پرچی لکھ کر سوال اپنا بھیج سکتا ہے۔ خواتین میں سے کسی نے پوچھنا ہو تو وہ بھی سوال لکھ کر بھیج سکتی ہیں۔ ابھی تو دیر ہو گئی ہے تو وہ سوال لکھ لیں۔ ہر روز ہی جب درس ہوگا تو آپ کے